الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگان محترم، پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے دور میں بھی مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں لایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان ہے۔ دو جمعہ سے جو بات چل رہی تھی وہ فلسطین کے تعلق سے، اسرائیل اور یہودیوں کے تعلق سے، اور اسی طرح کچھ قیامت کی علامتوں سے متعلق چل رہی تھی۔ دو چار باتیں وہ بھی تھی جو اس تعلق سے رہ گئی تھی، علامت قیامت کے تعلق سے، کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی کشمکش کا شکار ہے۔ کہیں کچھ مصیبتیں آ رہی ہے، کہیں پہ مسلمان پریشان ہیں، کہیں پہ کسی اور طرف مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ تو یہ سب جو زمانہ ہے، جو حالات ہے، کہ مجھے اور آپ کو قیامت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک مسلمانوں کا لشکر اٹھے گا جو خراسان سے نکلے گا۔ خراسان اگر دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں افغانستان یہ اس کا بیچ کا حصہ ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جو بیت المقدس کی طرف چلے گا۔ پھر اس لشکر کے 3 ٹکڑے، 3 حصے ہو گئے، اس میں سے ایک حصہ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب سے عظیم شہداء ہو گئے کہ ان کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا۔ اسی لشکر کا ایک ٹکڑا وہ ہوگا جو پیچھے کی طرف بھاگ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بدترین ٹکڑا ہوگا، پھر اللہ اس ٹکڑے کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک تیسرا ٹکڑا ہوگا جو آگے کی طرف بڑھے گا اور پھر بیت المقدس فتح کرنے کی طرف چلے گا۔ امام مہدی کا ظہور جیسے پچھلے جمعہ میں بتایا گیا کہ کیسے ہوگا، ان کا نام کیا ہے۔ وہ آئے گے، پھر ان کی عمارت میں، ان کے خلافت میں وہ لشکر چلے گا، پھر چل کر دمشق آئے گا۔ دمشق جو ابھی ملک شام کا حصہ ہے، پہلے بھی تھا، وہاں پہ ایک مسجد میں یہ لشکر نماز ادا کرنے کی تیاری میں رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق عصر کی نماز ہوگی اور ایک روایت کے مطابق فجر کی نماز ہوگی۔ بہرحال امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے تیار رہے گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے
عیسائیوں کے اور یہودیوں کے مطابق ان کو قتل کر دیا گیا ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن قرآن نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ ان کو زندہ اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب ان کو بھیجا جائے گا۔ بھیجنے کا مقصد دجال کو، یاجوج ماجوج کو اور یہودیوں کو قتل کرنا ہے۔ پھر یہ اتریں گے، دجال بھی آ چکا ہوگا، ان کا قتل کیا جائے گا، یہودیوں کا بھی قتل کیا جائے گا۔ جیسے بتایا گیا کہ ہر وقت یہودیوں کی پٹائی ہوئی ہے، ہر دور میں پٹائی ہوئی ہے، لیکن آنے والے دور میں ان کی پٹائی کے ساتھ ساتھ ان کی کٹائی بھی ہوگی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق دجال ان کا مسیحا ہے، بچانے والا ہے، دجال کا وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور ایک درخت ہے جسے غرقد کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس جنگ میں یہودی جس پتھر کے پیچھے چھپے گا، جس درخت کے پیچھے چھپے گا، جس دیوار کے پیچھے چھپے گا، وہ سب اعلان کر کے آواز دے کر مسلمانوں کو، مجاہدین کو بتا دیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے ہے۔ لیکن صرف ایک ایسا درخت ہے جسے غرقد کا درخت کہتے ہیں، وہ نہیں بتائے گا، وہ ان کو پناہ دے دے گا، یا تو اپنے پیچھے چھپا لے گا یا اس کی جھاڑیاں ہٹے گی، وہ بیچ میں جا کر چھپ جائیں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی توڑ دیں گے یہ بتانے کے لیے کہ آج عیسائیت کا مذہب نہیں ہے، اور خنزیر کو قتل کریں گے اور یہودیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ قیامت کی باتیں ہیں۔ حضرت مہدی کا 7 سال دور رہے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور رہے گا، پھر برکتیں لوٹ کر آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے۔ حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ایک روایت میں کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر نیزے سے ماریں گے۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو پہلا مطلب تو یہ ہے کہ ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر نیزے سے ماریں گے، مطلب یہ کہ دنیا الٹی چکر کھا کر پہلے زمانے کی طرف جائے گی۔ اور پچھلے جمعہ میں یہ بات بھی میں نے ذکر کی گئی تھی کہ ہر چیز کو آن لائن کر کے، ٹیکنالوجی کو آن لائن کر کے، ڈیٹا اپنے قبضے میں لے کر اچانک پورا ڈیٹا کرپٹ کر دیا جائے گا۔ اچانک پورا ڈیٹا کرپٹ کر دیا جائے گا اور ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی منٹ میں پوری دنیا محتاج ہو جائے گی۔ پھر دجال آئے گا، اپنے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ لے کر چلے گا، پانی کی نہر لے کر چلے گا۔ تو یہ ساری پلاننگ اس کی۔ اگر یہ بات ہے تو پھر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آن لائن سسٹم میں جو ہتھیار اور گاڑیاں چلیں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے ڈیٹا کرپٹ کرتے ہی۔ تو پھر دوبارہ گھوڑوں کا زمانہ آ جائے گا، تو گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت عیسیٰ کیا کریں گے؟ نیزے سے ماریں گے۔ یہ صاف اور ظاہر مطلب ہے حدیث کا۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ ٹیکنالوجی کی بات نہیں تھی، جیسے اتنے بھاری بم ہیں، بارود ہے اور بڑی بڑی بندوقیں ہیں، میزائل ہے، اس کی بات نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں جو جنگی آلات اور ہتھیار تھے تو بس اس کو سامنے رکھ کے مثال دے دی۔ بہرحال دجال کا قتل کیا جائے گا، پھر برکتیں لوٹ آئے گی اور خوب برکتیں اور خوب مالی فراوانی ہوگی، اتنی مالی فراوانی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر گھومیں گے پھریں گے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا، سب زکوٰۃ دینے والے رہے گے۔ تو یہاں تک یہ قیامت کے حالات تھے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی تو ابھی باقی ہے، جینا ہے۔ ہم لوگ بھی قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے کرنے کے جو کام ہیں وہ 3 کام ہیں۔ کتنے کام ہیں؟ 3 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سوچے، محاسبہ کرے کہ تعلق مع اللہ کیسا ہے۔ سب سے پہلا اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے۔ دوسرا کام یعنی دوسرا یہ سوچے کہ بندوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔
اور تیسرا کام اور تیسرا یہ سوچے کہ میری اپنی ذات کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ 3 تعلقات سب سے اہم کہ شریعت بھی جس کے لیے نافذ کی گئی، اور آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر دے، احادیث کا مطالعہ کر دے، سیر صحابہ کا مطالعہ کر دے، صحابہ کی زندگی کو دیکھے، بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کرے، سب کا نچوڑ یہی نکلے گا کہ ساری جو محنتیں کی جا رہی ہے وہ صرف انہی 3 تعلقات کے لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق، ریلیشن اور کنیکشن کیسا ہے، بندوں کے ساتھ تعلق، ریلیشن اور کنیکشن کیسا ہے، اور خود اپنی ذات کے ساتھ ریلیشن اور تعلق، کنیکشن کیسا ہے۔ تو یہ 3 تعلقات، اگر 3 تعلقات صحیح ہو جائیں گے تو تبھی کامل مومن اور کامل مسلمان سمجھے جائیں گے۔ اگر کسی ایک تعلق میں کمی رہ جائے گی، جتنی کمی رہے گی اتنے ایمان میں کمی ہوگی، جتنی کمی رہے گی اتنی اسلام میں کمی رہے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے تعلق مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی 2 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز عبدیت ہے اور دوسری چیز تفویض ہے۔ عبدیت کہتے ہیں بندگی کو، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام بجا لانا، اور تفویض کہتے ہیں اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرنے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لو کہ اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی پر چھوڑ دینا، بھی اللہ کی جو مرضی رہے گی وہ میری مرضی، سپرد کر دینا، اس کو کہتے تفویض۔ اور تفویض یہ عبدیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ عبدیت کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں۔ بزرگان دین کے 1-2 واقعات آپ کو مثال کے طور پہ سناتا ہوں۔ علماء دیوبند میں سرخیل جتنے بھی علماء دیوبند ہیں ان میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، اسی طریقے سے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں وہ بھی گزرے۔ اب عبدیت کا رنگ دیکھو، اللہ والوں میں عبدیت کا رنگ کیسے ہوتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر لیتے ہیں، وہ جب کبھی بیمار ہو جاتے تو تھوڑی سی بھی بیماری آتی تو ہاں ہاں کرتے، پورا گھر سر پر لے لیتے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ جیسے ہوتا ہے نا زکام بھی آ جائے تو بعض مرتبہ بیماری بہت ہارڈ محسوس ہوتی ہے۔ طلباء نے پوچھا، مریدین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی کہ تھوڑی سی بیماری اگر آ جائے، تھوڑی سی یہ ہو جائے تو آپ پورا گھر سر پر لے لیتے ہیں، یہ تو پھر توکل کے خلاف ہے یا یہ کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تو اب عبدیت دیکھو کس رنگ میں آئی ہے۔ حاجی صاحب فرمانے لگے کہ کیا بیماری کو لے کر میں اللہ کے مقابلے پہ آ جاؤں، میں یہ کہوں کہ نہیں میں بہت طاقتور ہوں، تو مجھے جتنا آزمانا چاہ سکتا ہے آزماؤ۔ میں اپنی ہاں ہاں کے ذریعے سے اللہ کے سامنے عجز و انکساری رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب میں تیری اس چھوٹی سی جو تو نے بیماری دی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو بڑی بیماری کیسے برداشت کروں۔ اسے کہتے عجز و انکساری، تکبر سے، کبر سے، گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بے عبدیت اسی کے اندر ہوگی جو کبر سے خالی ہوگا، جو طاقت سے، میں پنے سے خالی ہوگا، گھمنڈ اس کے اندر نہیں ہوگا تو یہی کبر ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بیماری سے ڈر جانا اور ایک ہوتا ہے بیماری کا عجز اللہ کے سامنے رکھنا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ڈر جانا یہ الگ خوف ہے، لیکن اللہ کے سامنے عجز اور انکساری رکھنا یہ الگ چیز ہے، اسے عبدیت کہتے ہیں۔ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر دیکھے، انہیں اگر تھوڑی سی بیماری ہو جاتی، زکام ہو جاتا، بخار آ جاتا، تو پھر وہ شاگردوں سے، طلباء سے، مریدین سے کہتے جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لو، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، ادھر بلا لو، ادھر بلا لو، اس کو بتا دو، اسپیشل کون سا ہے اس کو بتا دو۔
مریدین نے اور طلباء نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہو گئی، توکل کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ بھئی بیماری اگر آپ کو آ رہی ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، اللہ کیا کرے گا، اچھا کر دے گا۔ یہ تو توکل کے خلاف ہو گئے کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ تو مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لفظ آپ نے توکل کا استعمال کیا، پہلے اس کا معنی سمجھو۔ اس کا معنی یہ ہے توکل کا کہ اللہ نے جو اسباب رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار کرو اور اسباب کی تاثیر اللہ کے حوالے چھوڑ دو۔ مطلب یہ مت سوچو کہ دوا شفا دینے والی ہے، بخار آیا گولی کھا لو، زکام آیا گولی دوا استعمال کرو، جیسی بیماری آئی وہ دوا استعمال کرو، لیکن شفا والی ذات کس کو سمجھو، اللہ کو سمجھو۔ کہ توکل اسے کہتے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا اور بھروسہ اور یقین اللہ کی ذات پہ رکھنا۔ پہلی بات تو یہ ذکر کی، اسے بھی عبدیت کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ میں علاج اس لیے کرتا ہوں کہ علاج کرنا سنت ہے، اور اصل سنت ہی عبدیت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی پیروی، یہی تو عبدیت ہے کہ اللہ والے اس میں بھی سنتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آ جاتا تو آپ علاج کی غرض سے نہر میں چھلانگ لگا دیتے، یعنی تیرتے، یا ٹب میں، پانی کے ٹب میں آپ بیٹھ جاتے۔ جیسے بعض بخار ایسے ہوتے ہیں کہ پانی اگر ڈال دیا جائے تو بخار کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی حجامہ کرتے، کپنگ وغیرہ کرتے علاج ہی کی غرض سے۔ تو کہا کہ علاج مسنون ہے، سنت ہے، اور سنت کی پیروی یہ عین عبدیت ہے۔ سنت کی پیروی یہ عین عبدیت ہے۔ جس کے اندر عبدیت ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی کرے گا، وہ سنتوں سے محبت رکھے گا۔ ایک تو رنگ عبدیت کا یہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں حجت الاسلام کہتے، اسلام کی دلیل کہتے ہیں، ان کو بیماری کتنی ہی بڑی آ جائے وہ اف تک نہیں کرتے، کسی کے سامنے کوئی شکایت نہیں۔ زیادہ اگر بیماری ہو جائے تو کسی حکیم اور ڈاکٹر کو بتا دے، بس ان کی اور حکیم کی اور ڈاکٹر کی بات ہوتی، تیسرا بیچ میں کوئی انوالو نہیں رہتا۔ کبھی کبھار حکیم ڈاکٹر اگر بول دے کہ حضرت کو ایسی بیماری ہوئی تھی، وہ علاج کے لیے آئے تھے، تو شاگرد اور مرید اور گھر کے لوگ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ بیمار ہو گئے، ہم کو بتایا نہیں، ہم کو خبر نہیں کی، بتا دیتے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ دیکھو، بیماری دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں بیمار رہوں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں بیمار رہوں۔ میں اکیلے میں جا کے علاج کروا لیتا ہوں، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی میرے دوست کو جس میں خوشی مل رہی ہے میں اس میں خوش ہوں۔ بھی اللہ مجھے بیماری دے رہا ہے تو میں اس میں خوش ہوں، میں آپ کو کیوں کہوں کہ وہ شکوہ شکایتیں کروں کہ میں ایسا بیمار ہو گیا، ویسا بیمار ہو گیا۔ تو اسے کہتے ہیں عبدیت کا یہ تیسرا رنگ، سنتوں کی پیروی، یہ بھی عبدیت۔ اس سے اللہ کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا۔ بے اللہ کی مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو لگا دینا، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دینا، یہ بھی عبدیت ہے۔ تو اللہ سے تعلق اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر عبدیت کو زندگی کے اندر لانا پڑے گا، عجز و انکساری کو زندگی کے اندر لانا پڑے گا۔ یہ عبادتوں کے تعلق سے بھی ہمارے اندر آ جائے گا۔ دوسرا درجہ جو ذکر کیا، تفویض کا کیا۔ تفویض یعنی اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دینا، بھی جو مولا کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، بڑے اللہ والے علماء دیوبند کے جتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہ سلسلے کے سب سے ہیڈ وہی ہے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے کمرے میں اور گھر میں چور چوری کے لیے گھس گئے۔ اب اللہ والے تھے، اللہ والوں کے تو جوتیوں میں دنیا آتی ہے، قدموں میں۔ کہاں آتی ہے؟ قدموں میں آتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک بڑے نواب نے لکھنؤ سے
اس زمانے میں آزادی سے پہلے اس زمانے میں 1 لاکھ روپیے ہدیہ بھیجا، 1 لاکھ روپیے ہدیہ بھیجا، اور اس کے ساتھ جو خط بھیجا کہ آپ کو ایسا کوئی مرید ملے گا جو اتنا بڑا ہدیہ دے، اتنا بڑا ہدیہ دے۔ انہوں نے کیا کیا، اس ہدیے کو واپس کر دیا اور یہ لکھ کر بھیجا تجھے اتنا بڑا کوئی شیخ دنیا میں ملے گا جو اتنا بڑا ہدیہ بھی لوٹا دے اور ریجیکٹ کر دے۔ وہ لکھنؤ سے بھاگا آیا، کہا کہ حضرت معاف کر دو، کہا کہ نہیں، لینا نہیں ہے۔ بہت ضد کیا، کہا کہ نہیں۔ پھر جب حضرت نکلنے لگے وہ دروازے پر کھڑا ہو گیا، وہ رقم حضرت کی جوتیوں میں رکھ دیا، حضرت نکلے، جوتی کو اٹھایا اور جھٹکا اور مریدین سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سپرد ہو جاؤ گے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر دو گے تو دنیا تمہاری جوتیوں میں آئے گی۔ وہ لیا نہیں، اس کو پھینک دیا 1 لاکھ روپیے۔ تو یہ تفویض اسے کہتے۔ بہرحال حاجی امداد اللہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، چور گھر میں گھس گئے، چوری کرنے لگے، سامان اٹھانے لگے، ان کو کچھ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ آواز آنے کے بعد انہوں نے اپنی نماز مکمل کی اور پھر پلٹے تو چور کچھ کپڑے وغیرہ، ان کی چادر وغیرہ لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بلایا کہ ارے بے وقوف ہو، تم کو چوری بھی کرنا نہیں آتی کہ کیسے چوری کرنا ہے، کیسے گھر کو صاف کرنا ہے۔ کہا کہ ادھر آؤ۔ وہ پریشان ہو گئے چور۔ کہا کہ دیکھو وہ کونے میں جو چھوٹی سی لکڑی کی الماری پڑی ہوئی ہے، اس میں بہت سارے پیسے رکھے ہوئے، وہ لے کر چلے جاؤ۔ وہ چوروں نے کھول کر دیکھا، اس میں بٹوا دیکھا تو بہت سارے پیسے تھے، وہ لے کر چلے گئے۔ انہوں نے فوراً 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو وبال تھا وہ نکل گیا، کب سے میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا، تیرا اللہ کا شکر ہے وہ وبال نکل گیا، اب میں اطمینان سے تیری طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ مال کو، دنیا کو نکال رہے، 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی ادا کر رہے۔ اب چرچے میں آ گئے، دن میں حضرت کے گھر میں چوری ہو گئی، طلباء نے، مریدین نے آواز پھیلا دی۔ تب جہاں پہ نیلامی ہوتی وہاں پہ پولیس وغیرہ پہنچ گئی، سب حضرت کو پہچانتے تھے، تو شاگردوں نے، انہوں نے ان کا سامان پہچان لیا کہ یہ حضرت کی چادر ہے، یہ حضرت کا لباس ہے، یہ حضرت کا عصا ہے اور حضرت کے روپیے پیسے ہے۔ پھر وہ لا کر پورا حضرت کو دے دیا۔ جیسے پورا مال واپس آ گیا، پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھے، کہا کہ شکر ہے اللہ جو میرا مال گیا تھا واپس آ گیا۔ تو ان کی نگاہ نعمت پہ اور مصیبت پہ نہیں ہوتی۔ عبدیت اسے ہی کہتے ہیں کہ میری اور آپ کی نگاہ نعمت اور مصیبت پہ نہیں آنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، نعمت دینے والے پر اور مصیبت دینے والے پہ جانا چاہیے۔ اور میری اور آپ کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، جو میرے اور آپ کے اندر عبدیت فوت ہے، عبدیت ختم ہے، وہ یہ مصیبت ہے کہ میری اور آپ کی نگاہ بھی نعمت پہ رہتی اور میری آپ کی نگاہ بھی مصیبت پہ رہتی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے۔ اگر نعمت دینے والے پر نگاہ رہے گی تو نعمت ملنے پر بھی میں شکر گزار بنوں گا، آپ بھی شکر گزار بنیں گے، اور مصیبت اگر آ گئی تو میں بھی صبر والا بنوں گا اور آپ بھی صبر والے بنیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتا ہے، اگر نعمت مل جائے وہ شکر کرے تو اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، مصیبت آ جائے صبر کرے تب بھی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو میں اور آپ شکر کے راستے بھی اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، اور مصیبت آ جائے تو صبر کے راستے بھی اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ عبدیت ہے، عبدیت اور تفویض ہے۔ یہ چند واقعات تھے بزرگان دین کے۔ اب انشاءاللہ تعلق مع اللہ کے بعد صحابہ کے 1-2 واقعات ہے، اور اسی طریقے سے بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اسی طریقے سے میری اپنی ذات کے ساتھ خود میرا تعلق کیسا ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ میں جو بات چل رہی تھی کہ 3 طرح کے
تعلقات ہیں. ایک تعلق مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. دوسرا تعلق مع الخلق کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ آپس میں میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. اور تعلق کی تیسری قسم کی تعلق مع النفس کہ خود میری اپنی ذات اور آپ کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے. اسی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. علماء کے بزرگان دین کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے کہ ان بزرگان دین کا، ان علماء کا اللہ سے کیسا تعلق اور کیسا رشتہ ہے. اور یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ تعلق مع اللہ کی بنیادی دو چیزیں ہیں، ایک عبودیت اور دوسری تفویض. عبدیت اور دوسری تفویض. عبدیت کے تعلق سے چند واقعات ذکر کیے گئے تھے. اسی طریقے سے یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ میرا آپ کا تعلق اور رشتہ اللہ سے کیسے مضبوط ہونا چاہیے. ان تینوں قسم کے تعلقات کی اگر بات ذکر کی جائے تو ہر ایک سے متعلق کچھ نہ کچھ بنیادی چیزیں آتی ہے. تعلق مع اللہ کے تحت دو بنیادی چیزیں آتی ہے، ایک عبدیت ہے، دوسری تفویض ہے. تعلق مع الخلق کے تحت تین بنیادی چیزیں آتی ہے، ایک احسان ہے، دوسری ایثار ہے اور تیسری خدمت ہے. اور تعلق مع نفس کے تعلق سے دو بنیادی چیزیں آتی ہے. پہلی یہ کہ اپنے نفس کو ہر پل ہر وقت ناجائز خواہشات سے روکنا ہے. اور دوسری بنیادی چیز ہے کہ اپنے نفس کو جائز خواہشات سے کبھی کبھار نفس کو بطور تربیت روکنا ہے. جو بات ذکر کی گئی تعلق مع اللہ کے تحت اور جو واقعات ذکر کیے گئے تھے پچھلے جمعہ میں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب تک میرا اور آپ کا تعلق اور رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا، ہمارے دوسرے تعلقات کے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، خود اپنی ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ درست اور ٹھیک نہیں ہو سکتے. واقعات بھی ذکر کیے گئے. آج بھی انشاءاللہ چند صحابہ کے واقعات ذکر کیے جائیں گے کہ صحابہ کا تعلق اور صحابیات کا تعلق کہ اللہ رب العزت سے کتنا مضبوط تھا اور کتنا اہم تھا. کہ صحابہ اور صحابیات کے لیے سب سے اہم چیز وہ اللہ کی ذات تھی. اللہ کے تعلق کے لیے ہر تعلق کو قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا. اللہ کے رشتے کے لیے دنیا کے ہر رشتے کو توڑنا ان کے لیے آسان تھا. اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ اللہ سے اگر تعلق کو جوڑنا ہو تو عبادتوں کے راستے سے بھی اللہ سے تعلق جڑے گا، شکر کے راستے سے بھی انسان اللہ سے جڑے گا، اور صبر کے راستے سے بھی انسان اللہ سے جڑے گا. جیسا حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کے دونوں
ان اصابته ضراء شکر، کہ اگر اس پر مصیبت، اگر اس پر نعمت آ جائے، خوشی کا موقع آ جائے تو وہ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، کہ اگر اس پر کوئی مصیبت کا موقع آ جائے، غم کی گھڑی آ جائے تو وہ صبر کر لے۔ تو شکر کے راستے بھی وہ اللہ سے جڑ رہا ہے اور صبر کے راستے بھی اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو رہا ہے۔ تو مومن کی شان یہ عجیب و غریب ہے کہ وہ ہر راستے سے وہ اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ سکتا ہے، مضبوط کر سکتا ہے۔ عبدیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو اللہ کی ذات کے سامنے جھکا دے، سرنڈر کر دے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دے، جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔ صحابہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جیسے آج جو مزاج بنا ہوا ہے، میں اور آپ کبھی زبان سے نہیں لیکن اپنے عادتوں سے اور کردار سے کہتے ہیں کہ I am something، کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ ریئل میں نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے بھی تھے اور اپنے دماغ اور ذہن میں یہ بات بچھائی ہوئی تھی کہ ہم کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، ساری کبریائی اور ساری بڑائی، سارا تکبر اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانور کو دیکھتے تو کہتے کہ تو اتنا اچھا ہے کہ کل قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا جائے گا، تو مٹی ہو جائے گا۔ کبھی درخت کے پاس سے گزر ہوتا تو درخت سے کہتے کہ تو کیا ہی بہتر ہے کہ تیرے سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب تو مجھ سے ہوگا۔ حالانکہ امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے افضل انسان ابو بکر ہے، سب سے فضیلت والا انسان ابو بکر ہے، لیکن پھر بھی اتنی فکر، اپنے اندر کی کیفیت، اپنے اندر کی حالت۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، لیکن اپنے اندر کی کیفیت اور اللہ سے جو تعلق تھا، جو رشتہ تھا، وہ ایسا تھا کہ ذرا سی اگر آخرت سے بے فکری ہو جاتی، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں مشغول ہو جاتے، فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت حنظلہ دوڑتے ہوئے آتے کہتے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ اپنے ایمان کی اتنی فکر، اپنے اعمال کی اتنی فکر، آخرت سے تعلق، اللہ سے تعلق، یہ اتنی زیادہ فکر کیا کرتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جائے، تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ تین صحابہ، یہ پیاری میاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، یا امہات المومنین میں سے کسی ام المومنین کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے۔ تینوں نے آپس میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے افضل، بلکہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور بہتر ہے، ان کی عبادتوں کا کیا حال ہوگا، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہم کو اپنی عبادتیں کتنی کرنی چاہیے، ہمارا اللہ سے تعلق اور رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس فکر میں آ گئے، حالت پوچھی، کیفیت پوچھی۔ امہات المومنین میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت کا تذکرہ کیا، امت کے لیے راتوں کا رونا ذکر کیا، آپ کے اعمال کو ذکر کیا۔ ابھی تینوں صحابہ نے قسم کھا دی۔ ایک صحابی نے قسم کھا دی کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی بنا روزے کے نہیں رہوں گا،
ہر دن میں روزہ رکھوں گا۔ ایک صحابی نے قسم کھا لی کہ میں سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادتیں کروں گا اور مرتے دم تک عبادت کروں گا۔ نیند کو قربان کرنے کی قسم کھا لی۔ ایک نے کھانے کو قربان، پانی کو قربان کرنے کی قسم کھا لی۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ یہ قسمیں کھا کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان تینوں صحابہ کو طلب کیا اور کہا کہ اپنی قسمیں توڑو، ایسے قسمیں نہیں کھائی جا سکتی، ایسے قسمیں مت کھاؤ۔ شادی اور نکاح میں بھی کرتا ہوں، رات میں عبادتیں میں بھی کرتا ہوں، کبھی سوتا ہوں کچھ حصہ عبادت کرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، پھر سوتا ہوں، پھر عبادتیں کرتا ہوں۔ اور روزے میں بھی رکھتا ہوں، لیکن کبھی افطار کرتا ہوں، بنا روزے کے رہتا ہوں، کبھی روزے کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے اعمال کرو، ان اعمال کے ساتھ اللہ سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ سے تعلق جوڑ دو۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنی فکر تھی اعمال کی، اللہ سے تعلق جوڑنے کی، اللہ سے رشتہ جوڑنے کی اتنی فکر تھی کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ تعلق معاملہ، یہ عقیدت کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لینا، اپنے اندر کی کیفیت، اپنے اندر کی بڑائی، اپنے اندر کا گھمنڈ، اپنے اندر کا تکبر نکال دینا اور پھر اللہ کے سامنے جھک جانا۔ کیونکہ کبریائی، بڑائی یہ صرف اللہ کو شعبہ دیتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑائی، کبریائی اور تکبر یہ میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنے کی فکر کرے گا، جو اس کو لینے کی فکر کرے گا، میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ عقیدت میں یہ چیزیں آتی ہیں، تعلق معاملہ میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا تعلق یہ اس طریقے سے تھا کہ عبادتیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے، روزے کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جائز خواہشات کو بھی اللہ کی نسبت پہ لگا دیا۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ تو جوڑنا پڑے گا، اللہ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ جب تک میں اور آپ اللہ سے رشتہ نہیں جوڑیں گے تب تک اللہ سے مضبوط تعلق نہیں بن سکتا۔ یہ تو صحابہ کا، یہ صحابہ کے واقعات دو تین تھے جو آپ کے سامنے رکھا۔ صحابیات کا حال بھی عجیب و غریب تھا، صحابیات کا حال بھی عجیب و غریب تھا کہ ان کا تعلق اور رشتہ بھی اللہ سے بہت زیادہ مضبوط تھا۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عورتوں کے اندر دو چیزوں کی طلب زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو سونے زیورات، چاندی، سونا وغیرہ، اس کی خواہش عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑے وغیرہ کی خواہش عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بچپن سے اس یعنی عورت کو اسی میں رکھا جاتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ عورت ذات کی ایک ایسی ذات ہے کہ بچپن سے اس کی پرورش حلیہ یعنی سونے چاندی میں کی جاتی ہے، اور پھر کمزور اس کی وجہ سے اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی کوئی بات دلیل سے پیش نہیں کر سکتی۔ جیسے اگر سونے اور چاندی کے زیورات میں پرورش کی بات اگر دیکھی جائے تو بچی 5 سال کی اگر ہو جائے، والدین کو فکر ہوتی ہے کہ کم از کم اس کے کان توڑ دیے جائیں، جس کے کان میں کچھ نہ کچھ بالی آنی چاہیے، رنگ آنی چاہیے۔ چنانچہ 5-6 سال کی عمر میں ان کے کانوں کو توڑ دیا جاتا ہے، چھید کیا جاتا، اور اس میں پھر سونے کی بالیاں وغیرہ رکھی جاتی۔ تھوڑی اگر بڑی ہو جائے تو ایک آدھ روٹی اس کے لیے بنائی جاتی، اور آپس میں جو ان کے مذاکرے ہوتے ہیں، جو ان کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ سارے نیکلیس وغیرہ کو لے کر، کان کی بالیاں ہیں، ہاتھ کی چوڑیاں ہیں، زیب و زینت اور آسائشی جتنی چیزیں اس کو لے کر ڈسکس ہوتا ہے۔ تو اللہ خود فرما دے
اور من ينشأ في الحلیة، ان کی پرورش ہی زیب و زینت اور آسائش کی چیزوں میں ہوتی ہے. تو ظاہراً اور فطرتاً زیورات کے اور سونے چاندی کی محبت ان کے اندر زیادہ ڈالی ہوئی ہے. ایک ساہوکار کسان تھا، مشہور و معروف واقعہ ہے. اس کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد گھر کے آنگن میں سل اور بتا رکھا ہوا تھا. پہلے ہم چھوٹے تھے جب بھی دیکھے ہم نے کہ گھر میں جو پھلی کی بیج وغیرہ پیسنا ہو، ہری مرچی پیسنا ہو، ایسا بنانا ہو تو سل پہ اور بتے کے ذریعے سے عورتیں بنایا کرتی تھی. لیکن آج کل مکسر وغیرہ نکل گئے تو وہ سارا جو فزیکل مومنٹ تھا عورت کا وہ ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مزاج بھی نازک ہو گئے اور عورتیں بھی کیا ہو گئی، نازک ہو گئی. اب اس ساہوکار کسان نے بیوی سے کہا کہ جو سر پر بتا رکھا ہوا ہے وہ لے کر آ. تو وہ کہنے لگی کہ اتنا وزنی میں کیسے اٹھاؤں، میں نہیں اٹھا سکتی. اب یہ سوچنے لگا کہ میں مزدور کسان ہوں، میرے پاس کھیتی باڑی ہے اور کھیت میں کام کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بیوی کا جفاکش ہونا بھی ضروری. کھیتی باڑی اگر ہو، جیسے دیہات کے مرد جیسے جفاکش ہوتے ہیں، دیہات کی عورتیں بھی ماشاءاللہ جفاکش ہوتی ہیں، محنتیں ہوتی ہیں. تو اس کے حساب سے بیوی میں اسے رفن ٹپ چاہیے. باقی اگر یہ ایک آدھا کلو کا، پون کلو کا بتا نہیں اٹھا سکتی تو پھر کیا کر سکتی؟ زندگی کو ایسے گزر بسر نہیں ہوگی. چنانچہ اس کے ذہن میں خیال آیا. کسان کا عقل مند بھی تھا. اس نے اس بتے کو لے کر چلے گئے سونار کی دکان پہ اور اس کو سونے کی پالش کرا دی، سونے کا کور چڑھا دیا اور لا کر اس کو گھر میں رکھ دیا اور اس کو آزو بازو سے گلے میں ٹانگنے کے لیے ہار کا ایک اس کو دھاگا یا رسی وغیرہ جو ہوتا ہے زیور کو لگانی، گلے میں ٹانگنے کی ہو گیا. اس نے کہا کہ تیرے لیے میں نے ایک زیور لایا. بڑی خوش ہو گئی کہ کہاں رات کو رکھا ہوا ہے. تو اس نے دیکھی، کہا کہ ہاں بہت اچھا ہے اور اس نے گلے میں ٹانگ دیا. اب زیور صرف اس کو اس نے کنورٹ کر دیا. یہ وزن گلے میں ٹانگ کر گھومنا اس کے لیے آسان اور اس کو سر کے اوپر سے منگا رہا تھا کہ وہ بتا لے کر آؤں تو کہنے لگی کہ میں نہیں اٹھا سکتی، میں اتنا وزن کیسے اٹھاؤں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فطرتاً اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت عورت کے دل، دماغ اور سینے میں ڈال دی. تو سونے اور چاندی کے زیور کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو 10 کلو وزن کیوں نہیں ہوگا، وہ دن بھر آسانی سے لے کر اٹھے گی. لیکن اگر چھٹاپ کا اگر وزن کا ماپ اس کو اٹھانے کے لیے ہے تو وہ نزاکت میں آ جائے. یہ سونے چاندی اور یہ زیور کی محبت ڈالتی ہے. وہ پھر اقتصادی غیروں کی بات چیت میں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اپنی بات پہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتی. شوہر سے اگر لڑنے پہ آ جائے تو بنا سر اور بنا پیر کی باتوں پہ لڑنا شروع کر دے جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. بلا وجہ کچھ نہ کچھ باتیں بنا کے لڑنا شروع کر دے گی. اللہ نے فرمایا وہ اقتصاد غیر مومن. اگر اس سے پوچھ لیا جائے کہ کس بات پہ غصہ ہے، کس بات پہ لڑائی ہے، تو اس پہ کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر پائے. تو فطرتاً ایسی ہے. تو زیور کی، سونے چاندی کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی. لیکن اس کے باوجود صحابیات کا حال کیا تھا میں اس کو بیان کر رہا ہوں. ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم اللہ سے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ نہ لگاؤ. پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ آدمی اسی وقت لگائے گا جبکہ اللہ سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہوگا. ورنہ اگر رشتے اور تعلق میں کمی آئے گی تو اللہ کے نسبت پہ پسندیدہ چیز کیا ناپسندیدہ چیز بھی لگانا مشکل ہو جائے گا. جیسے میرا آپ کا تعلق اتنا رشتہ اور مضبوط اتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ کہ ہم مری مولی اللہ کے نام کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مری مولی اللہ کے نام کرتے تھے. جب آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میرا ایک باغ ہے، اس میں بہت سارے درخت ہیں، اور اس میں میرا ایک مکان بھی ہے فارم ہاؤس کی طرح، وہ مکان بھی مجھے بڑا پسند ہے، اور میں بھی فی الحال اسی میں رہ رہا ہوں۔ وہ باغ بھی بڑا پسندیدہ ہے، وہ مکان بھی بڑا پسندیدہ ہے، میں اللہ کے نام پہ اس باغ کو، اس مکان کو وقف کر دیتا ہوں، یہ دے دیا اللہ کے نام۔ اور وہاں سے آ گئے مجلس میں سے اٹھ کر، باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، گھر بنا ہوا ہے، وہیں سے آواز دے رہے کہ روپے رکھتا، گھر کا سارو سامان چھوڑ کر صرف بچوں کو لے کر باغ کے باہر آ جاؤ، گیٹ کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ اللہ کے نام پہ دے دیا، یہ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ ہماری بیوی اگر ہوتی تو کیا کہتی، ان کو تو ذرا دماغ نہیں، کچھ بھی کام الٹا ہی کر گیا، کیا ضرورت تھی اس کو دینی کی اس کو دینی، کٹوتی کی اور کاٹنے کی باتیں شروع کرتی، کیونکہ جیسے میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے کمزور ہے، ویسے ہماری گھر کی مصنوعات کا تعلق بھی اللہ سے کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ ام طاہرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کو بغل میں لے لیا اور وہیں سے چلاتے ہوئے آ رہی اور کہہ رہی ہے کہ اے ابو طاہرہ، زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کا کام کیا، زندگی میں پہلی مرتبہ تم نے عقل مندی کا کام کیا ہے۔ یہ جواب کیوں نکلا زبان سے؟ یہ اللہ سے تعلق مضبوط تھا، اللہ سے رشتہ مضبوط تھا، اس لیے زبان سے یہ جملہ نکلا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے جب فتوحات کا زمانہ صحابہ پہ لایا تو صحابہ کو بہت دنیا دے دی، کروڑپتی صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر میں بڑے پریشان ہو گئے، ہاتھ میں نہیں آ رہا، بستر بنائے نہیں رہے، بس گھر کے مکان کے اندر کبھی ٹہل رہے، کبھی مکان کے باہر صحن میں ٹہل رہے۔ ہوتا ہے آدمی کبھی کبھار ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، بڑی پرابلم آتی ہے تو رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، تو بیوی پوچھ لیتی ہے کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، چہرے پہ پریشانی کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے پوچھ لیا کہ کیا پریشانی ہے، کب سے بستر پہ نہیں آ رہے آپ، بس ٹہل رہے، کبھی روم کے اندر، کبھی آنگن میں، کبھی صحن میں۔ تو انہوں نے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، کہ دیکھو کونے میں وہ تھیلا پڑا ہوا ہے، وہ درہم اور دینار کا ہے، درہم اور دینار کا، آج کی تجارت میں بڑا نفع ہوا، غلام نے وہ پورا نفع لا کر دے دیا، اب وہ گھر کے کونے میں میں نے اس تھیلے کو رکھ دیا، اب مجھے گھٹن ہو رہی ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ میرے پاس آ گئی، یہ دنیا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ تو بیوی نے کیا جواب دیا کہ اگر گھٹن اور پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا اللہ نے راستہ بھی دیا ہے۔ کہا کہ کیا دیا راستہ؟ کہا کہ اس کو صدقہ کر دو، خیرات کر دو اللہ کے نام پہ۔ صحابہ کے پاس دنیا آتی تھی تو ان کو گھٹن اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے تھے، میرے اور آپ کے پاس دنیا کم ہوتی ہے اور چلے جاتی ہے تو میں وہاں گھٹن اور ڈپریشن میں چلے جاتے۔ تو اتنا بڑا فرق ہے صحابہ میں اور ہمارے، صرف تعلق کا ہو گیا، ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط تھا، اس لیے دنیا سے گھٹن ہوتی تھی، آخرت سے محبت تھی، میرا اور آپ کا رشتہ اللہ سے کمزور ہے، اس لیے آخرت سے گھٹن ہوتی ہے، اور دنیا کے کم ہو گئے اور جانے پر آخرت سے شوق نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے جانے سے ان کو گھٹن محسوس ہو جاتی ہے۔ یہ فرق پورا رات بھر میں 6 لاکھ درہم اور دینار ہوتے، آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں روپے ہوتے ہیں، رات بھر میں پورا صدقہ کر دیا، فجر کی نماز کے بعد پھر گھر میں آئے اور بیوی کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے اتنا بہترین راستہ بتایا کہ میری ساری گھٹن، ساری پریشانیاں اور ڈپریشن ختم ہو گئے۔ یہ صحابیات کا یہ حال تھا۔ پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جب وہ مکہ کے گورنر بنے، اللہ نے فتوحات کا زمانہ کھول دیا تھا، صحابہ دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تحفے تحائف بھیجے، ہدیہ بھیجے، سکی خالہ کی خالہ کے لیے ہدیے بھیج رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت سارے درہم دینار بھیجے۔ جب وہ مدینہ پہنچے
اور ان کے حجرے میں لا کر رکھا گیا تو خادمہ سے یہ کہا کہ اتنے سارے درہم اور دینار کا میں کیا کروں، اس کو خیرات کر دو، اس کو صدقہ کر دو۔ وہ باندھی، یہ جو خادمہ تھی اس نے پورے مدینہ میں چل پھر کر اس کو کیا کر دیا، خیرات کر دیا، پورے تحفے پورے درہم دینار ختم کر دیے۔ اور جب وہ مغرب سے پہلے پیاری امی جان کے حجرے میں داخل ہوئی تو خالی ہاتھ تھی، خالی ہاتھ تھی۔ یاد سنو، امہات المومنین، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کہ جب وہ داخل ہوئی تو خالی ہاتھ تھی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں تھا، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے پوچھا کہ آج کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ خادمہ کہنے لگی کہ ام المومنین 3 دن سے آپ فاقہ کر رہی ہیں، 3 دن سے آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کیا آپ کو یاد نہیں تھا؟ کم از کم اس میں سے کچھ رکھ لی تھی۔ تو ام المومنین کہنے لگی کہ ارے پگلی، ارے دیوانی، مجھے ذرا یاد تو دلا دیتی، اس میں سے ایک آدھا درہم تو رکھ لیتی۔ 3 دن سے فاقہ، لیکن اللہ سے ایسا رشتہ مضبوط کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف ذرا بھی رغبت نہیں جا رہی، اپنے پیٹ کی حالت اللہ کے لیے کیا کر رہی، چھپا رہی۔ یہ صحابیات کا حال۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی، اس سے پہلے بھی ذکر کیا کئی مرتبہ کہ دنیا ایسی مثال نہیں دے سکتی، اتنے بڑے تاجر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی ایسا تاجر دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اتنا مالدار، اور قیامت تک کوئی ایسا مالدار تاجر پیدا نہیں ہوگا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آج کل ہم بل گیٹس کا نام سنتے ہیں، یا انیل امبانی، مکیش امبانی کا نام سنتے ہیں، یہ تاجر ان کے سامنے چرکٹ تھے، چیونٹی کے مانند تھے۔ ان کا جو نفع کا اونٹ، جیسے آج کل کنٹینر چلتے ہیں، ان کے پاس اونٹوں پہ مال آتا تھا، تجارتی جو سامان ہوتا تھا، جو اونٹ نکلتے تھے ان کے، ایک جو پہلا اونٹ مدینہ میں داخل ہوتا تھا وہ لائن سے آخری اونٹ ملک شام میں ہوگا۔ اللہ نے اتنا مالدار بنایا۔ ان کی وراثت جب تقسیم کی گئی، سونے کے بسکٹ نہیں تھے انہوں نے چھوڑ کر گئے تھے، سونے کے اینٹ پہ بڑے بڑے توڑ کے جب تقسیم کی جا رہی تھی، توڑنے والوں کے ہاتھ پہ چھالے آ گئے تھے۔ لیکن اس صحابی کا تعلق اللہ سے ایسا کہ دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ روزانہ 400 لوگ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے، دسترخوان بچھتا تھا اور بچھاتے تھے، کھانا لگ جاتا تھا، جیسے کھانے کا وقت آتا دسترخوان پہ بیٹھتے اور رونا شروع کرتے۔ ایک آیت کریمہ یاد آ جاتی، ایک آیت کریمہ یاد آ جاتی، اذهبتم طیباتکم فی الحیات الدنیا واستمتعتم بها۔ کچھ لوگوں کو اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ تمہیں دنیا میں جو نعمتیں دینی تھی ہم نے دے دی، تم نے ان نعمتوں سے مزے اڑا لیے، اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ آیت کو یاد کر کے رو دیتے اور کہتے کہ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کی ساری نعمتیں تمہیں آج ہی میرے جھولی میں ڈال دی اور آخرت میں مجھے کچھ نہیں دے گا۔ جب یہ رونا شروع کرتے، سارے صحابہ روتے، کھانا ویسے بچ جاتا، وہ پورا کھانا غریبوں میں تقسیم ہوتا۔ 3 وقت کی یہ 400 صحابہ عبدالرحمن بن عوف فاقے میں گزارتے۔ یہ اللہ کے خوف، آخرت کا خوف، یہ اللہ سے رشتہ ایسا مضبوط تھا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا رشتہ بھی اپنے سے مضبوط کرائے۔ یہ تعلق مالنا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا تعلق مال خلق ہے کہ بندوں سے میرا اور آپ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ آئندہ جمعہ میں اس سے متعلق ذکر کیا جائے گا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں۔ بزرگان محترم، اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی توفیق کی بنیاد پر ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی توفیق کی وجہ سے
ہم اس کے گھر میں آئے ہیں، کیونکہ جو بھی نیک عمل اگر ہوتا ہے تو وہ اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔ خود آیت کریمہ میں ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جتنے بھی نیک اعمال ہے یا جن نیک اعمال کی مجھے توفیق ملی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ جیسے ایک واقعہ مشہور و معروف ہے، ایک ملازم اور اس کے آقا دیندار نہیں تھا، صوم و صلاۃ کا پابند نہیں تھا، لیکن جو ملازم تھا اس کے پاس کام کرنے والا تھا، یہ بڑا دیندار تھا، نمازوں کا بڑا پابند تھا، صرف فرائض ہی ادا نہیں کرتا تھا بلکہ نوافل کا بھی بڑا پابند تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے آقا کے ساتھ، مالک کے ساتھ بازار میں شاپنگ کے لیے چلا گیا۔ واپسی میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ ملازم نے آقا سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور یہ سامان لے کر میں اگر آپ کے ساتھ گھر تک آتا ہو تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی۔ آقا نے کہا کہ میں اتنا سامان کہاں ڈھوؤں، کہاں اٹھا کر لے کر جاؤں، خیر تو نماز پڑھ کر آ جا، میں یہاں رکتا ہوں۔ آقا دیندار نہیں تھا، ملازم دیندار تھا۔ وہ مسجد میں آ گیا، مغرب کی نماز باجماعت ادا کر دی، پھر نماز کے بعد سنت پڑھ لی۔ سنت پڑھنے کے بعد اس نے باہر سے آواز دی کہ آجا، اب تو نماز ہو گئی، نمازی باہر نکل رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ذرا رک۔ اس نے اوابین کی نیت باندھ لی۔ اوابین کی 6 رکعت ہوتی ہے، 8 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، 12 رکعت تک ہوتی ہے۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق اوابین پڑھ لی۔ وہ باہر سے آواز دینے لگا کہ تو باہر کیوں نہیں آتا؟ تو اس ملازم نے آقا سے کہا کہ جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ اندر ہے کون ایسا کہ جو اسے باہر نہیں آنے دے رہا اور مجھے اندر جانے نہیں دے رہا؟ اس نے آ کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آقا نے ملازم سے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ تو مسجد کے باہر کھڑا رہا، منادی نے ندا لگائی، اذان دی، اللہ کے داعی نے دعوت دی، بلایا، لیکن اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا لیکن تجھے باہر کھڑا رکھا، تو مسجد کے اندر داخل نہیں ہو رہا اور میں اپنے معمولات، فرائض، سنت اور نوافل کو پورا کیے بغیر مسجد کے باہر نہیں آ سکتا۔ تو کہا کہ جس ذات نے مجھے یہاں اٹکا کے رکھا ہے اسی ذات نے تجھے باہر لٹکا کے رکھا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ تو جو بھی نیک عمل ہوگا یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہوگا۔ تو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے پیچھے سارا اللہ کا فضل، اس کی مدد شامل حال ہے۔ نہ میرا کوئی کمال ہے نہ آپ کا کوئی کمال ہے۔ میں یہ کہہ لوں کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میں اس پر فخر کروں، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ یا آپ آ کر یہاں بیٹھے مسجد میں آپ اس پر فخر کریں، یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، کہ جو بھی عمل کی توفیق ملے گی اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں باہر دکانوں پہ ہوں گے، یا ہے کہ کوئی اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہوں گے،
کہ جنہیں مسجد تک پہنچنے کی، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ملی۔ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ کا اور میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے بڑا فضل والا ہے کہ اس نے ہم کو یہاں پہ لایا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ 2-3 جمعہ سے جو بات چل رہی تھی، اللہ سے تعلق کیسا ہو، بندوں سے تعلق کیسا ہو، خود اپنی ذات سے تعلق کیسا ہو، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اور جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں بھی ان تینوں تعلقات کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا تعلق تھا کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی 2 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی، ایک عبدیت یعنی عبادت کے راستے سے، دوسرا تفویض یعنی یقین کے راستے سے کہ میرے ہر عمل کو، ہر مرضی کو اللہ کی مرضی پہ قربان کر دوں۔ اس سے متعلق صحابہ کے واقعات، علماء اور بزرگان دین کے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ دوسری چیز تھی تعلق مال خلق، کہ میرا اور آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، رہن سہن، طور طریقہ، زندگی گزارنے کے کیا اصول ہونا چاہیے۔ اس کی 3 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ ایک تو احسان، دوسرا ایثار اور تیسرا خدمت قلب، کہ مضبوط تعلق ہوگا بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ احسان کرنے سے۔ دوسرا کہ ایثار اور قربانی، کہ بندوں کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کر دینا، اپنی ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ دینا، دوسروں کی ضرورتوں کو سامنے رکھنا۔ اور تیسری چیز خدمت خلق، کہ مخلوق کی خدمت میں لگ جانا، مخلوق کی خدمت کرنا، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری چیز ذکر کی گئی تھی تعلق مع نفس کی، کہ میرا اپنی خود ذات کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی بات ذکر کی گئی تھی۔ اس کی 2 بنیادی چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ مجھے اپنی ذات کو ناجائز خواہشات سے روک دینا ہے، ناجائز خواہشات سے ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ روکنا ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز تھی کہ میرے اپنے نفس کو جائز خواہشات سے بطور نفس کو تربیت کرنے کے لیے روکنا ہے، نفس کی ٹریننگ کے لیے روکنا ہے۔ تو یہ چیز ذکر کی گئی۔ سب سے پہلا تعلق مع اللہ تھا، اگر اس میں کمزوری آ جائیں گی تو دوسرا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس میں کمزوری آ جائے گی۔ اور جب بندوں کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جائیں گی تو خود اپنی ذات کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جائیں گی۔ تو سب سے اہم بنیادی تعلق اللہ کے ساتھ تھا، وہ چیز تو آ گئی۔ دوسرا تعلق یہ تعلق مال خلق ہے کہ بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کی بنیادی چیزوں میں 3 چیزیں ذکر کی گئی تھی، اس میں سب سے پہلا ہے احسان، حسن سلوک، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مؤاخات کرنا، بھائی چارگی سے پیش آنا، دوستی یاری کو کیسے نبھانا، کس اصول پہ دوستی اور یاری کو رکھنا، یہ اسی میں سب تعلقات آتے ہیں۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست آ باشد کہ گیرد دستے دوست آ باشد کہ گیرد دستے دوست در پریشان حالی و درماندگی، کہ دوست تو وہ ہے کہ جو پریشانی میں دوست کا ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ تھام لے۔ یہاں پہ ہاتھ پکڑنے کا اور تھامنے کا مطلب ہے کہ اگر دوست کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد کر لے۔ ورنہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ کسی نے سنا تھا کہ پریشانی میں دوست کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، اب اس کے دوست کو چند لوگ گروپ بنا کر پیٹنے لگ گئے۔ اب یہ جب ڈیفنس کرنے کے لیے آیا تو اس کا دوسرا دوست دوڑتے ہوئے آیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اب وہ لوگ اور اس کو مارنے لگے۔
وہ کہنے لگا میرے ہاتھ تو چھوڑ، میں ڈیفینس کر لوں، دفاع کر لوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا تھا مصیبت میں دوست کے ہاتھ پکڑنا چاہیے. تو ہاتھ تھامنے اور پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جکڑ لو، یہ تو بے وقوفی ہوگی. مثل مشہور ہے کہاوت کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے. ایک نے ایک بندر کو مان کی اس کو دوست بنا لیا، اس سے دوستی کر لی. کہیں سفر میں دونوں ساتھ میں نکلے، درخت کے نیچے تھکنے کے بعد آرام کے لیے سو گیا. اب اس کا دوست بندر اس کی نگرانی کرنے لگا. سونے کے بعد ایک مکھی اس کے چہرے پہ آ گئی. اس بندر نے اس کو ہٹا لیا. مکھی تو ایک جگہ نہیں بیٹھتی، اس کو ہٹا لو پھر آ جائیں گی. عربی میں اس کو ذباب کہتے ہیں، اور ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ ذب یذب ذبن کے معنی آتے دھتکارنا، ہٹانا. تو مکھی کو ہٹاتا، بیٹھے چہرے پہ ہٹا، وہ بندر ہٹانے لگا. اب کبھی ناک پہ بیٹھ رہی، کبھی اس کے پیشانی پہ بیٹھ رہی، وہ ہٹا. بیوقوف بندر جانور دوست، بیوقوفی کی حد ہوتی ہے. اس نے کہا کہ مکھی ہٹ نہیں رہی. اسے غصہ آ گیا بندر کو. اس نے ایک پتھر اٹھا کر لایا، مکھی اس کے ناک پر بیٹھی، اس آدمی کے جو سویا ہوا تھا اس کو پتھر سے ایسے مارا. مکھی اڑ گئی اور اس کی ناک چپٹی ہو گئی، خون بہنے لگا. تو یہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن یہ بہتر ہوتا ہے. تو بہرحال احسان کا تعلق کہ ایک دوسرے کے ساتھ مواخات، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے. صحابہ کے واقعات میں بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مثال. ایسی مثال کہ دنیا میں نہیں مل سکتی کہ ان کا اپنا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا تھا. قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ذکر کی گئی جس میں صحابہ کی تعریف ذکر کی گئی. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبل، یہ آیت کریمہ. اس میں آگے ذکر کیا یحبون من ہاجر الیہم، پھر ذکر کیا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. جو تینوں تعلقات کی بات ذکر کی گئی وہ اس آیت میں تینوں تعلقات آتے ہیں. صحابہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، کیسی مثال قائم کی کہ صحابہ نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کے خاطر اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا. نہتے نکل گئے تھے، صرف بدن پہ جو لباس تھا، جو چادریں اور کپڑے تھی، اس پر چلے گئے. جب مدینہ پہنچ گئے تو انصار صحابہ نے کیسا استقبال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم ان کے ساتھ مواخات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھائی چارگی کرتے ہیں. کیسا احسان کیا، کیسی بھائی چارگی کہ اگر کسی کے پاس 2 مکان ہیں تو 1 مکان دے دیا، یہ میرے فلاں مہاجر بھائی کے لیے ہے. اگر کسی کے پاس 2 زمینیں ہیں تو 1 زمین دے دی کہ اللہ کے خاطر نہتے آئے ہوئے ہیں. یہاں تک صحابہ نے کیا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی کو طلاق دے دی اپنے بھائی کے پسند کے مطابق، اور دوسری بیوی اپنے نکاح میں رکھ لی. طلاق دینے کے بعد، عدت گزارنے کے بعد اس بھائی نے اس سے نکاح کر لیا. یہ احسان کہ اس طریقے سے احسان اور مواخات کیا کرتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور سعد ابن ربیع سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مواخات کا معاملہ کیجئے، آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میری 2 زمینیں ہیں، 1 زمین میں آپ کو دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے زمین مت دو، البتہ زمین مجھے کام کے لیے دے دو کہ میں آپ کی زمین میں کام کروں گا اور نفع میں ہم دونوں شریک رہیں گے. سعد ابن ربیع نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ جیسا چاہے کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنی زمین تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہے. بحرین کی زمینیں تھیں، مال غنیمت میں ہاتھ آئی صحابہ کے، جو دوسرے ملک میں، بحرین عرب کا دوسرا ملک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جتنے انصاری صحابہ ہیں وہ زمینیں سب ان کے نام پہ کر دیں گے. صحابہ کو جمع کیا، انصاری صحابہ، کہ یہ پوری زمین یہ تم لے لو، یہ تمہارے نام پہ رہے گی. صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہم نام پر ہی کرنا ہے زمینیں، اگر نام پر ہی کرنا ہے تو ہمارے مہاجر بھائیوں کے نام پہ کر.
مہاجر صحابہ کے نام پہ کرے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو دیا، مدینہ میں ہماری زمینیں ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کے لیے اس زمین کو کیا کر دو، دے دو۔ یہ احسان، یہ اعلیٰ مثال۔ آج تو زمین کے ایک ایک فٹ کے لیے اتنے جھگڑے ہوتے، سگے بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی، برسوں کیس چلتا ہے، ادھر سے اس کا مال ختم ہو رہا ہے، اس کے ادھر سے دولت ختم ہو رہی ہے، صرف 1 فٹ کی زمین کے لیے 100 فٹ کی دولت ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ احسان بندوں کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف رکھتے تھے، اپنے لیے صاف رکھتے تھے۔ صحابہ نے کبھی کسی کے ساتھ کینہ اور کپٹ نہیں رکھا۔ مہاجرین صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم انصاری صحابہ سے ملے تو ہم نے 2 چیزیں دیکھی، ولا غشن ولا حسدن، کہ ذرہ برابر کینہ اور کپٹ نہیں تھا ان کے دل میں، ذرہ برابر ان کے دل میں حسد نہیں تھا۔ یہ احسان ہے، حسن سلوک ہے کہ میں میرے پڑوسی کے ساتھ کیسا رہتا ہوں، میں اپنے دوست کے ساتھ کیسا رہتا ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہتا ہوں۔ اگر میرا بھائی ترقی پر ہے، اسے اگر اللہ حلال دنیا دے رہا ہے تو میں کیسے خوش ہو جاؤں، میں اس کے لیے کیسی برکت کی دعا دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے کہ اگر میرا بھائی حلال دنیا میں ترقی کر رہا ہے تو اسے دعا دے، بارک اللہ فی مالی کا، بارک اللہ فی اہلی کا، کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے۔ یہ سنت ہے۔ محدثین نے اس کے 2 فائدے ذکر کیے۔ پہلا فائدہ یہ ذکر کیا کہ اس کی دنیا حلال راستے میں لگے گی، اور جس نے دعا دی اللہ اس کو حلال راستے سے دنیا عطا کرے۔ یہ صحابہ خوش ہوتے تھے جب کسی صحابی کو دوسرا صحابی دیکھتا، حیاک اللہ حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد رکھے، ایسی دعائیں دیتے تھے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ملتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سوال کرنے والے الگ الگ آتے تھے، سوال کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کو پکڑ کے ٹیبلٹ دیتے تھے، بیماری کی تشخیص کرتے تھے، پھر ٹریٹمنٹ کرتے تھے۔ الگ الگ سوال کرنے والے آتے تھے۔ ایک صحابی سوال کرنے کے لیے آ گئے، اسلام میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ وہ صحابی نماز پڑھتے تھے لیکن تھوڑا ٹال مٹول کر کے وقت کو آگے پیچھے کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اسلام کا سب سے بہتر عمل ہے۔ تو الگ الگ سوال کرنے والے آتے تھے۔ یہ صحابی نے سوال کر لیا، یہ زبان کے ذرا کڑک تھے، مزاج کے ذرا سخت تھے، جیسے ہوتے بعض لوگ ہوتے ہیں، یعنی جگہ پہ بول دیتے تھے، جگہ پہ بول دیتے تھے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق بات یا کوئی بھی بات ہے کہیں پہ بھی بول دینا یہ اس کے حق ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ پھڑاک سے بول دیتے اور دلوں کو کیا کر دیتے، چکنا چور کر دیتے، دلوں کو توڑ دیتے۔ حق بات بولنا صحیح بات ہے، لیکن حق بات کو حق موقع پہ بولنا یہ اصل بات ہے، بات بھی صحیح ہو اور موقع بھی صحیح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاء السرور فی قلب کل مسلم، کہ سب سے بہتر عمل مسلمان کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں خوشی کو پیدا کر دے۔ کوئی ایسا عمل کر دینا کہ اس کے دل میں خوشی آ جائے، وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ شرعی حدود، شریعت کی بات، ایسا نہیں کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے وہ اگر غیر شرعی امور میں ملوث ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ غیر شرعی امور میں ملوث ہو جائے، یہ بات نہیں۔ دینداری شرعی چیزیں ہونا چاہیے، حلال چیزیں ہونا چاہیے۔ القاء السرور فی قلب کل مسلم، کہ اگر کسی مسلمان کے دل کو آپ نے خوش کر لیا تو کہا کہ یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ احسان ہے، ایثار۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خصاصہ کہ جس چیز کی سخت ضرورت ہوتی اس کے باوجود قربانی دے دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ واقعہ بخاری اور مسلم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا بارہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول آ گئے، اللہ کے رسول کے سامنے کہا اصابنی جوع، کہا کہ بھوک کے فاقے نے مجھے مار دیا، بھوک کے فاقے نے مجھے مار دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے مکان میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے جواب دیا سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ پھر نکل کر دوسری بیوی کے حجرے میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ نہیں سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ پھر تیسری بیوی کے مکان میں چلے گئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں سوائے پانی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں واپس آ گئے اور اعلان کیا کہ کوئی ہے ایسا جو ان کی کفالت کر لے، جو ان کو آج کے دن مہمان بنا لے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کے رسول میں آج کے دن ان کو مہمان بناتا ہوں۔ لے کر چلے گئے، پتہ نہیں تھا گھر پہ کھانے ہیں یا نہیں بھی ہے۔ ان کو باہر کھڑے کیا، گھر میں گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا الا قوت صبیان، کیا ہے لیکن بچوں کے لیے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے لیکن بچوں کے لیے ہے، باقی میرے اور آپ کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہے، اللہ کی طرف سے وہ مہمان آیا ہے، ہم ایک ایسا کرتے ہیں کہ رات میں اس کو کھانے کے لیے بلا لیں گے، ابھی وقت ہو جائے گا اور ظاہر سی بات ہے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ جب چراغ کا تیل روشن کیا جائے گا، چراغ جلایا جائے گا، ہم جیسے ہی کھانا شروع کر دیں تو انہیں اس کو بجھا دیں تاکہ اندھیرا ہو جائے گا، اور میں صرف اپنے منہ کو بجاؤں گا، جیسے نوالا چبانے کی جو آواز آتی ہے، ہلکے سے جو پچڑ پچڑ آواز آتی ہے، تاکہ ان کو ایسا لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور وہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور بچوں کو کھیلتے ہنساتے سلا دیں گے، بچوں کو بھوکا رکھ دیا۔ صحابیوں مہمان بنا کر بلا لیا، پھر ان کو کھلا لیا، آرام سے سلا دیا۔ پھر جب صبح میں جب فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، کہا کہ ایسا کون سا آپ کا عمل تھا، آپ کے اور آپ کے بیوی نے ایسا کیا پلان بنا دیا تھا کہ اللہ نے بھی آپ کے بارے میں ذکر کر دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ باوجود ان کو ضرورت ہو، ان کے بچوں کو ضرورت ہو، لیکن پھر بھی میرے مہمان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی قربانی، یہ صحابہ قربانیاں دیا کرتے تھے۔ دو صحابیوں میں جھگڑا ہو گیا، کس بات پر جھگڑا ہوا؟ اب اس کو واقعے کو سنو۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو زمین بیچ دی، زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ اب اس صحابی نے یہ سوچا کہ اس میں کچھ باغات وغیرہ لگا دوں، کھجور کی کچھ پیداوار کر لوں۔ تو درخت لگانے میں جب زمین کھودی جا رہی تھی، وہاں پہ اشرفیوں کا بھانڈا نکل گیا، خزانہ اشرفیوں کا گڑھا نکل گیا ہے، کھودے۔ تو صحابی نے دیکھا تو کہا کہ زمین تو میں نے وہ صحابی سے خریدی، چلو اس کو لے جا کر دے دیتے ہیں۔ کہ صحابہ کی ایثار، صحابہ کی قربانیاں، یہ تعلق مال خلق، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا۔ انہوں نے سر پہ اشرفیوں کا بھانڈا اور گڑھا کیا کہتے وہ اٹھا لیا، مٹکا، اور لے کر وہ صحابی کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ اس میں نکلا ہے، یہ آپ کا ہے، اس پہ میرا کوئی حق نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے تو زمین بیچ دی تھی، وہ آپ کا حق ہے، آپ لے کر چلے جائیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ لے کر چلے جائیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ زمین کی جب ڈیلنگ ہو رہی تھی، معاملہ ہو رہا تھا، اس میں اس کی ڈیلنگ نہیں تھی، تو یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کا ہے، آپ لے۔ آگے نہیں، لڑائی ہو رہی ہے، دینے میں لڑائی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی لینے اور چھیننے میں لڑائی ہوتی ہے، دینے میں لڑائی ہو رہی ہے، میری اور آپ کی چھیننے میں لڑائی ہوتی ہے۔ ابھی رمضان، اسی رمضان کا واقعہ ہے، ندی کے کنارے پر
کسی نے کوئی مٹی وغیرہ کھود کر وہاں لے جا کر ڈالا ہوں گا ٹریکٹر سے، بچے وہاں کھیل رہے تھے، ہمارے دوست بھی ہے، انہوں نے خود واقعہ سنایا بھی، ان کے بچوں کو کچھ چاندی کے سکے مل گئے تھے، بس کیا کانوں کان خبر ہو گئی، لوگوں کو کیا پتہ چلنا تھا، چھلنی ٹوکرے جو ریتی چھانتے وہ چھلنی لے کر وہاں پہنچ گئے اور کھود کر پورا جو مٹی کا ڈھگار تھا اس کو چھان کر دیکھنے لگے، کہیں کچھ تو مل جائے، چاندی کا کوئی سکہ تو مل جائے۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، اور صحابی تو پورا اشرفیوں کا مٹکا لا کر رکھ رہے ہیں، معاملہ حل نہیں ہوا، آگے اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کر چلتے۔ دونوں نے مٹکا اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، کہا کہ معاملہ حل کیجیے۔ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر کہا کہ یہ اس طریقے سے زمین خریدی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے زمین خریدی وہ لے کر چلے جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اتنا کہاں رکھوں، یہ میرا نہیں ہے، ان کو دے دیں۔ وہاں بھی دونوں لینے پہ راضی نہیں ہو رہے، دینے پہ راضی ہو رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک یہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ آپ کی کوئی اولاد ہے، تو جس نے زمین خریدی تھی اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی کہا کہ بیٹی ہے، تو ایک کام کرے، دونوں میں رشتہ اور نسبت جوڑ دے، دونوں کا نکاح کر لے، اور جو ضرورت کا سامان ہے اس سے خرید لے، اور باقی پوری دولت حق مہر میں ادا کر دے، پوری دولت حق مہر میں ادا کر دے۔ اس میں مجھے اور آپ کو کیا سیکھ مل رہی؟ وہ دونوں صحابی چلے گئے، بیٹا اور بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، لیکن اس نکاح میں اللہ کے رسول شریک نہیں تھے۔ کتنا سادہ اور آسان نہیں، اور حق مہر میں پورا مٹکا جا رہا ہے اشرفیوں کا۔ ہمارے پاس پورا مٹکا رسم و رواج میں لگ جائے گا، پوری دولت شادیوں میں لٹانے میں، اس کو خوش کرنے میں لگ جائیں گی کہ یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، یہ خوش ہو جائے، اور جہاں مہر کی بات آئیں گی تو کہا کہ ہم تو اتنا دیتے چلے آ رہے تو اتنا ہی مہر دیں۔ اور نکاح بھی کتنا سادہ، بیٹا بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، صحابہ دونوں صحابی خوشی خوشی چلے گئے، بیٹا بیٹی کا نکاح بھی کرا دیا، اللہ کے رسول کو علم بھی نہیں کب نکاح کرایا۔ اور میرے اور آپ کے جب ہمارے خاندانوں کے، ہمارے معاشرے کے نکاح ہوتے ہیں تو کتنے دنوں سے تیاریاں ہوتی ہیں، اور کتنے اناپ شناپ رسم و رواج ہوتے ہیں، اور کتنی دولت اس میں لوٹائی جاتی ہے۔ تو یہ تعلق ہے، یہ صحابہ کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور بھی صحابہ کے واقعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ دوستو، 2-3 جمعات سے جو بات چل رہی ہے وہ 3 طرح کے تعلقات کی بات چل رہی ہے، جس میں سے پہلا تعلق کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کیسا ہو، اللہ کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط ہو، یہ بات آئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے تعلق کی بات چل رہی تھی کہ میرا اور آپ کا تعلق بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور صحابہ کے چند واقعات اس سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں جو ایک صحابی کے واقعات رہ گئے تھے کہ صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعلق تھا جس کو تعلق مع الخلق کہتے ہیں، جس کی بنیادی چیزوں میں 3 چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ نمبر 1 احسان، نمبر 2 ایثار، نمبر 3 خدمت خلق۔ اسی سے متعلق صحابہ کے واقعات ذکر کیے گئے تھے۔ صحابہ کا آپس میں جو تعلق تھا، احسان کا تعلق، ایثار اور قربانی کا تعلق، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ، اس سے متعلق
بہت سارے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کے واقعات میں آتا ہے کہ غزوے میں، ایک جنگ میں، جہاد میں چند صحابہ زخمی ہو گئے. ایک صحابی پانی پلانے کے لیے دوڑے کہ شہید کو شہادت سے پہلے پانی پلا دیا جائے. تو جیسے ہی ان کو پانی پلانے کے لیے منہ تک مشکل اور برتن کا منہ لے گئے، فوراً ان کے آگے ایک صحابی کے کراہانی کی آواز آئی. وہ کہا رہے تھے، آواز نکال رہے تھے، ان کا وقت بھی قریب تھا. تو فوراً پہلے صحابی کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ وہ دوسرے کو ضرورت ہے، اسے جا کر پلاؤ. پھر وہ دوسرے کے پاس پہنچے، ابھی پلانا ہی تھا کہ تیسرے کی آواز آئی. تو دوسرے صحابی نے کہا کہ تیسرے کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے، پہلے ان کو پانی پلاؤ. جب یہ وہاں پر پہنچتے وہ صحابی کی روح قبض ہو گئی. انہوں نے جام شہادت نوش کر دیا. پھر جب واپس دوسرے صحابی کے پاس آئے تو ان کی بھی روح قبض ہو چکی تھی. جب پھر واپس پہلے صحابی کے پاس آئے تو ان کی بھی روح قبض ہو چکی تھی. یہ صحابہ تھے، آپس میں ان کا اتنا محبت کا تعلق، اتنا ایثار اور احسان کا تعلق تھا. ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے صحابہ کا، جو ہم لوگ بارہا سنتے ہیں کہ ایک صحابی نے ایک بکری کو ذبح کر کے گوشت کو بھون لیا. بکری کا پاؤں یا سر کہہ لو. اس نے سوچا کہ بازو کا پڑوسی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس کے کئی دن کے فاقے ہیں، اس کو بھیج دو. اس کھانے میں خود نہیں کھایا، پڑوس میں بھیج دی. جب یہ گوشت کا ٹکڑا پڑوس میں پہنچا تو پڑوس کے صحابی نے سوچا، دونوں میاں بیوی نے آپس میں بات کی کہ ہم سے ہمارے بازو جو ہے وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہیں، وہ ہم سے زیادہ مستحق ہے. پھر یہ تیسرے گھر میں چلے گئے. تیسرے گھر والوں نے سوچا کہ چوتھا گھر بازو کا پڑوسی یہ زیادہ مستحق ہے. چوتھے گھر میں چلے گئے، پانچویں گھر میں چلے گئے، چھٹے گھر میں چلے گئی، ساتویں گھر میں چلے گئی. ساتویں گھر میں جانے کے بعد پھر واپس پہلے گھر میں آ گئی. اسے کہتے ایثار، اسے کہتے خدمت خلق، کہ مخلوق کی خدمت کرنا. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. آپس میں اگر تھوڑی بہت ناچاکی اور رنجش ہو جاتی، فوراً معافی تلافی ہو جاتی اور اپنے غلطی کو مان لیا کرتے تھے، ایکسپٹ کر لیا کرتے تھے. ربیعہ ابن کعب السلمی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ غریب صحابی تھے، ایک زمین ہدیے میں دے دی تھی کہ آپ اس میں باغات کرے، کچھ آپ اگائے، اس سے اپنا گزر بسر کر لیا کرے. اور اسی زمین کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی زمین تھی. تو دونوں کی آپس میں ہلکی سی ناچاکی ہوگی، کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، بس بات چیت ہو رہی تھی. اس بات چیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہلکا سا کچھ کلمہ ربیعہ ابن کعب السلمی کو کہہ دیا کہ باہر سے آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے. ربیعہ مفتی صحابی تھے. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق نے تو کہہ دیا، لیکن فوراً احساس ہو گیا. فوراً کیا ہو گیا؟ احساس ہو گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی. ربیعہ ابن کعب السلمی رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا. کہا کہ میں نے آپ کو یہ کلمہ ذرا سست اور چست کہہ دیا، آپ یہی کلمہ مشق ہو گئے تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جائے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ابو بکر کی پکڑ ہو جائے. ربیعہ ابن کعب السلمی کہنے لگے، میں نہیں کہہ سکتا، میں کیوں کہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ضد کر رہے، آپ کو کہنا پڑے گا، دنیا میں اس معاملے کو برابر سرابر کرنا پڑے گا. میری غلطی ہے. کون کہہ رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جو
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ کہہ دو یہاں دنیا میں برابر سرابر ہو جائے گا، مجھے آخرت کا خوف ہے، آخرت کا ڈر ہے، آگے میں نہیں کہوں گا۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس میں آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کے برادری کے لوگ دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر وہاں سے ہٹے، برادری کے لوگ ان کے پاس آ گئے۔ آگے ربیع کیا بات ہے؟ ابو بکر تم سے کیا لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے؟ جیسے ہوتے ہیں نا تو خامخواہ جو ہمدردی جتاتے ہیں، دو کے بیچ میں تیسرا اگر گھس جائے گا تو بھانا بہت رہے گا، بجائے صلح کرانے کے نفرتیں پیدا کر دے گا۔ تو برادری کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ابو بکر تم سے لڑ رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تم باہر سے ہو تو ہم تمہارے سپورٹ میں ہیں۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہنے لگے پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جاؤ، پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جاؤ۔ ابو بکر کو اگر پتہ چل جائے گا کہ تم میرے سپورٹ میں آ کے ابو بکر کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے گا، ابو بکر کا دل ٹوٹ جائے گا تو اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اللہ کے نبی کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تعلق کا صحابہ کا آپس میں۔ پھر اللہ کے رسول نے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا۔ جب وہ آئے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ابو بکر آپ کی شکایت لے کر آئے۔ ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بات ایسی بڑی نہیں ہے، بس تھوڑا سا کلمہ سست اور چست ہو رہا ہے بات چیت میں، اور یہ کہہ رہے کہ میں بھی وہی تو، اور میں نہیں کہہ سکتا، ابو بکر ہے میں انہیں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اتنا کہہ لو کہ اللہ ابو بکر کو معاف فرما دے، بس اتنا کلمہ کہہ لو۔ ربیع بن کعب نے اتنا کلمہ کہہ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گلے لگا دیا اور کہا کہ تم نے میرا آخرت کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ یہ تھا صحابہ کا آپس میں تعلق۔ میرا اور آپ کا تعلق جو ہوتا ہے اپنے مفاد پرستی اور مطلب پرستی پہ ہوتا ہے۔ ہزاروں غلطیوں پر ہونے کے باوجود میں اور آپ یہ سمجھتے کہ میں حق پر ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، بس ڈٹے رہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آخرت کا خوف لاحق تھا۔ تو جب تک میرا اور آپ کا تعلق آپس میں مضبوط، ایثار، احسان اور خدمت والا نہیں ہوگا تو میرا اور آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ تو اپنے بھائی کے لیے وہ چیزیں پسند کر جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی جو حقوق العباد کے تعلق سے، بندوں کے تعلق سے، تو پہلی چیز تھی کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ سے کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ سے رشتہ مضبوط ہے تو بندوں کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط رہے گا۔ اور تیسری اور آخری چیز تھی تعلق مان نفس، کہ اپنی ذات کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق، خود اپنی ذات کے ساتھ کیسا ہے، میں اپنی ذات کے ساتھ کیسا رہتا ہوں۔ تعلق مان نفس، اس کی دو بنیادی چیزیں بتائی گئی تھی کہ نفس کو ناجائز امور سے روکنا، نفس کو ناجائز خواہشات سے روکنا، یہ تو ہر پل ہر وقت ضروری ہے۔ اور دوسری بنیادی چیز تھی کہ نفس کو بطور تربیت کے، بطور ٹریننگ کے خواہش جائزات سے، خواہش جائز چیزوں سے روکنا، یہ ہے نفس۔ اور نفس عجیب و غریب چیز ہے، نفس عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس کو تم خوب کھلاؤ پلاؤ، موٹا تازہ کرو، اچھے کپڑے پہناؤ، اس کے خوب خاطر مدارات کرو، خوب خوش آمدید کرو، اس کو خوبصورت بناؤ، سنوارو،
ہر چیز اس کے لیے کر دو، لیکن آخر میں وہ تم کو مصیبت میں ڈال دے، آخر میں تم کو پریشانیوں میں ڈال دے، تاکہ یہ ایسا شخص۔ اور پھر دوسرا کہا کہ وہی اس کو آپ کچل ڈالو، اس کو آپ خوب مارو، اس کے خواہشات کو مار دو اور وہ آپ کو مصیبتوں سے بچا دے۔ اگر آپ اس پر سوار ہو جائیں تو وہ آپ کا احسان مند، لیکن اس کو اگر آپ اپنے اوپر سوار کر دیں تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے۔ آگے یہ دوست کیسا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ گھاتک ہے، جان لیوا ہے، اس سے کون دوستی کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا دوست جس کو تم دوست سمجھتے ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان احدا عدوک الذی بین جنبیک، کہ تمہارے اندر، تمہارے پہلو میں جو نفس چھپا ہوا ہے، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے، تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ اپنے بدن کو اچھی غذا کھلا کھلا کے موٹا فربا کر دو، یہ ناجائز خواہشات کی طرف لے جائے گا، یہ شہوت رانیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ اس کو خوب سنوارو، آپ اس کے پیچھے خوب محنت کرو، یہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا، یہ صرف اور صرف آپ کو گناہوں کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے دوپانی پہ بیٹھ گئے، اس کے گردن میں اگر پیر رکھ دیے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے، اس کو کچلنا ہے، یہ آپ کو خود بخود نیکیوں کی طرف لائے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا، اس کے ساتھ مصیبت جیسا معاملہ کرو، یہ آپ کو راحت میں ڈال دے گا۔ دو ایسے دشمن ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے شو کر دیا، بتا دیا۔ آدمی کو اگر دشمن کا پتہ ہو تو آدمی اس سے بچا کے رہتا ہے۔ کسی کو اگر پتہ چلتا ہے کہ فلاں راستے میں میرا دشمن بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ اس راستے سے جائے گا؟ فلاں راستے میں خطرات ہے، کیا وہ اس راستے سے جائے گا؟ راستہ بدل کر جائے گا، وہاں سے نہیں جائے گا، کیوں؟ دشمن ہے، جان لے لے گا، پیسہ لے لے گا، عزت لے لے گا، لوٹ لے گا، مار لے گا۔ یہ قوم کسی نے اگر خبر دے دی کہ وہاں دشمن ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے دو دشمنوں کی خبر دی، لیکن ان دونوں دشمنوں سے میں اور آپ بے خبر ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی خبر سے زیادہ کوئی خبر سچی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اللہ نے خبر دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عدوکم فاتخذوہ عدوا، تاکہ کھلا دشمن ہے، اور پھر حکم بھی دے دیا کہ تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھنا، اس سے دوستی نہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہا کہ تمہارا دشمن اندر کا دشمن نفس ہے، تو تعلق مان نفس، کہ ہماری اپنی ذات سے، ہمارے اپنے نفس سے میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے۔ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ملک ہوتا ہے، ملکوں کو بچانا ہوتا ہے، ملک کے مینجمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، تو دو دشمنوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ پہلا تو ایک ملٹری اور فوج بارڈر پہ رکھی جاتی ہے کہ باہر کا دشمن ملک پہ آ کر حملہ نہ کر دے، ملکوں کو برباد نہ کر دے۔ اور پھر اندر کے دشمنوں کے اور نمٹنے کے لیے ایک گورنمنٹ کا فوجی نظام ہوتا ہے، پولیس کا سسٹم ہوتا ہے، اس کا سسٹم ہوتا ہے پولیس کا۔ اندر کے دشمنوں کو نمٹنے کے لیے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں الگ الگ طرح کی پولیس ہوتی ہے۔ کرائم سین کی پولیس الگ ہوگی، ٹریفک کی پولیس الگ ہوگی، یہ حقوق کے واسطے اگر یہاں ایسا ہو رہا ہے تو اس کی پولیس الگ ہوگی۔ لیکن بارڈر پہ اگر کھڑا کرنا ہو باہر کے دشمن سے لڑنے کے لیے تو صرف ایک یا دو قسم کی ملٹری ہوتی ہے جو ملک کے ارد گرد گشت لگاتی ہے، پیٹرولیم کرتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اندر کا دشمن زیادہ گھاتک ہوتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے اردو کی کہ گھر کا دیوی لنکا جائے، تو یہ نفس، یہ اندر کا دشمن ہے، یہ اندر سے دیمک کی طرح میرے اور آپ کے ایمان کو ختم کر دے گا، میرے اور آپ کے اعمال کو ختم کر دے گا۔ اور کتنا بڑا دشمن ہے، اللہ رب العزت نے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، جب چیزوں کی
سورج کی چاند کی جب قسمیں کھانے کی باری آئی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی بھی قسم کھائی کہ کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک ہے. تو اس سے کتنا ہم کو متنبع ہونا چاہیے. اب نفس کی یا تو 3 قسمیں ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ نفس کی 3 الگ الگ کیفیتیں ہیں. سب سے پہلا نفس ہے نفس امارہ، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں ان تینوں کا ذکر کیا. نفس امارہ کا ذکر کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو صرف اور صرف برائی کی طرف لے جائے، صرف اور صرف گناہ کی طرف لے جائے، اسے کہتے ہیں نفس امارہ. اور یہ ایسا نفس ہے کہ یہ ہر ایک کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، ہر ایک کو اپنی گرفت میں لے کر رکھتا ہے. اس کی گرفت سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں. کہتے ہیں شیطان کا بھی، شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے. شیطان کو بہکایا کس نے؟ نفس ہی نے بہکایا. یہ شیطان سے بڑا دشمن ہے. شیطان سے ہم نمٹ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان اپنے پاس سے بھاگ جائے گا. اذان کی آواز آئے گی، شیطان بھاگ جائے گا. قرآن کی تلاوت ہوگی، شیطان بھاگ جائے گا. اقامت کہی جائے گی، شیطان بھاگ جائے گا. لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے میرا نفس اور آپ کا نفس اپنے اندر ہی رہے گا، وہ نہیں بھاگے گا. وہ سرکل ہی میں رہے گا، اس کو اسی کے اندر دبانا پڑے گا، اسی کے اندر کچلنا پڑے گا. وہ میرے اور آپ سے جدا ہو کر نہیں بھاگے گا. تو اسے کہتے ہیں نفس امارہ. یہ الگ الگ راستوں سے آتا ہے. نفس امارہ کے اندر انا کا مادہ، میں پنے کا مادہ، کہ میں کچھ ہوں، یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ اتنے جلدی ختم نہیں ہوگا. جیسے انسان کہتے میں کچھ ہوں، یہ نفس امارہ ہے. میرے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، یہ نفس امارہ ہے. میرے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یہ نفس امارہ ہے. میں وہاں جاؤں تو ہی یہ ہو سکتا، یہ نفس امارہ ہے. اور یہ شیطان کے بول بولتا ہے، یہ نفس امارہ ہے. اتنے جلدی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف برائی کی طرف لے جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زلیخا ڈورے ڈال رہی تھی، اللہ نے اپنی حفاظت کی، تو اس وقت نبی نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ میں اپنے نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا، میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا. میں اتنا پاکیزہ ہوں، میں اتنا نیک ہوں، اس سے اچھا تو میں ہوں. وہ یہ گناہ میں ملوث ہو گیا، اس سے اچھا تو میں ہوں. میں کم سے کم نماز تو پڑھتا ہوں، میں کم سے کم روزے تو رکھتا ہوں، میں کم سے کم صدقہ تو دیتا ہوں، اس سے اچھا تو میں ہوں. یہ ہلاکت والے الفاظ، یہ جہنم میں لے جانے والے الفاظ، یہ نفس امارہ ان چیزوں پر، ان باتوں پہ ابھارتا ہے. نبی وقت کا نبی کہہ رہا ہے الا ما رحم ربی، اس نفس سے تو وہی شخص بچ سکتا ہے جس پہ اللہ رحم کرے، جس کو اللہ بچا دے. الا ما رحم ربی، یہ نفس امارہ ہے، صرف برائی کی طرف لے جائے گا، گھمنڈ اور تکبر کی طرف لے جائے گا، حسد اور کینہ کپٹ کی طرف لے جائے گا، آپس کے توڑ کی طرف لے جائے گا. یہ صرف اور صرف برائیوں کی طرف لے جائے گا. یہ گناہوں کی دعوت دے گا، یہ نیکیوں کی طرف کبھی نہیں لائے گا. ذہن میں جب بھی کوئی بات لائے گا صرف گناہ کی بات لائے گا. ذہن میں جب بھی کوئی بات لائے گا، کوئی اعتراض لائے گا، تو شریعت کے حکم کے خلاف اعتراض لائے گا. اگر کوئی کہہ دے کہ سود کھانا لینا دینا حرام ہے، تو کہے گا کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات کہاں سے لا رہے، اس میں نفع والی بات ہے. پیسے سے پیسہ کھینچ کر آ رہا ہے، اس سے پیسے کو کھینچ کر پیسے سے دیا جا رہا ہے، اس میں کون سی خامی اور خرابی ہے؟ یہ نفس امارہ یہ ذہن میں ادھر ادھر کے دلائل لاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں لاتا ہے. پھر آخر میں کہتا ہے کہ مفتی لوگ مولانا لوگ یہ تو کہتے رہتے ہیں، چلو ان کا تو کام ہی ہے، ہمیں تو اپنا کرنا ہے. کوئی کہتے رشوت دینا حرام ہے، کوئی کیا کہتے
اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا بھی جہنم میں اور دینے والا بھی جہنم میں۔ یہ تو اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ کرم سے خالی نہیں، تو کہہ رہے تھے 1400 سال پرانی بات، یہ لوگ تو کہتے رہتے یہ نفس امارہ یہ کہتا ہے، تو نفس امارہ یہ صرف برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے گرفت سے، اس کے سرکل سے، اس کے پکڑ سے جلدی کوئی نہیں نکلتا۔ جو اس کے گرفت سے نکل کے آگے کے اسٹیپ پہ آ جائے وہ نفس لوامہ میں آ جاتا ہے۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ نفس لوامہ کہتے وہ نفس جو گناہوں پہ ملامت کرنے والا ہو۔ نفس امارہ میں گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا، انسان گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جیسے ہی نفس امارہ کی گرفت سے نکل گیا، نفس لوامہ میں آ گیا، تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ احساس اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ، وہ فوراً اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اور تیسرا اسٹیپ اس گناہ پہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اب یہ گناہ نہیں ہوگا، فوراً توبہ استغفار کر دیتا ہے۔ یہ نفس لوامہ کی لسٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ جو نفس لوامہ کی لسٹ میں آ جائے تو وہ فبیہ ہے، اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ استغفار کرتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، اس کا نفس بار بار گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں سود دے دوں، سود کا پیسہ لے لوں، کھا لوں، اس کا نفس ملامت کرے گا، اس کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا سود کھانے لینے دینے والے کے ساتھ اعلان جنگ ہے، جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہوگا تو وہ کیسے جیت پائے گا؟ یہ اس کا نفس ملامت کر رہا ہے، اس سے رک گیا، سود دینے سے بھی رک گیا، سود لینے سے بھی رک گیا، سود پہ گواہ بننے سے بھی رک گیا۔ رشوت لینا دینا حرام نہیں، رشوت کے پیسے نظر آ رہے، کوئی رشوت دے رہا ہے، ٹیبل کے نیچے سے دے رہا ہے، ٹیبل کے اوپر سے دے رہا ہے، اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہے، خاموشی سے بھیج رہا ہے، گھر پہ آ کے دے رہا ہے، اتنا بڑا بیاج نظر آ رہا ہے، لیکن فوراً نفس نے ملامت کر دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، جہنم میں لے جائے، فوراً رک گیا، توبہ کر لیا کہ اللہ آئندہ یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے کہ یہ بار بار گناہوں پہ ملامت کرے گا، اور جس کا نفس لوامہ بن جائے گا پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا اسٹیپ آتا ہے نفس مطمئنہ کا۔ نفس مطمئنہ اطمینان بخش نفس، یہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت ہے، یہ صرف اور صرف نیکی کی دعوت دے گا۔ گناہ میں اور نیکی میں اس کے درمیان کوئی دو رائے نہیں ہوگی، گناہ کا شائبہ تک پیدا نہیں ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب نفس امارہ کی گرفت سے نکل کر نفس لوامہ پر محنت کیا، مجاہدہ کیا، تب آخر میں جا کے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر جنت تک قطار لگاتے ہیں اور کہتے ہیں نفس مطمئنہ، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو جا اور تو جنت میں نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب نفس کو مارا جاتا ہے۔ مظہر جانے جانا ایک ولی گزرے، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں تھے، اور اس زمانے کی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی تھی، بہت بڑے تعلیم یافتہ، اور وہ کچھ لوگ مسٹر کہتے تھے، کچھ لوگ ماسٹر کہتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا آدمی کہ ہم نے اس میں ماسٹر کیا ہوا ہے، ہم اس میں ماسٹر ہے، ہمارے پاس یہ ڈگری ہے، ہم نے اس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ہر ٹر ماسٹر کی ٹر ہے، ہر ایک میں، بزنس میں ہم ماسٹر، تھوڑا ڈگری میں ہم ماسٹر۔ جب علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، خانقاہ میں آئے تو سمجھ میں آ گیا کہ نفس کے دھوکے کیا کیا ہیں۔ پھر پوری دنیا بدل گئی،
چینج ہو گئی. تو دوستوں نے بطور مذاق سے کہا، ان کو پہلے دوست مسٹر اور ماسٹر کہتے، تو بطور مذاق سے دوستوں نے کہا مظہر جانے جانا یہ آپ کی ٹر کب سے مس ہو گئی؟ جو مسٹر بنے گھومتے تھے تو یہ ٹر آپ کی مس کب سے ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق جوڑا تو میرے سمجھ میں آ گیا کہ ماسٹر کیا ہے اور مسٹر کیا ہے. اسی دن سے میرے ٹر مس ہو گئی اور میرا ماس بھی کیا ہو گیا؟ ٹر ہو گیا. یہ اسی وقت اس کے دھوکے سمجھ میں آئے گے جب ہم دین سے جڑیں گے، علماء سے جڑیں گے، ان سے تعلقات رکھیں گے، دینداری اپنے اندر پیدا کریں گے. تو یہ 3 4 5 جمعہ سے تقریباً مہینے بھر سے انہی 3 تعلقات پہ بات چل رہی تھی. الحمدللہ وہ مکمل ہو گئی. پہلا تعلق اللہ سے تعلق مع اللہ، دوسرا تعلق بندوں سے تعلق مع الخلق، اور تیسرا تعلق خود اپنی ذات سے تعلق مع النفس. یہ تینوں تعلق مضبوط ہو گئے دین سے جڑنے کے بعد. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.